فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهلها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیجیے خاندان پر. تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں، آپ مومنین کی خدمت میں وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے میلاد سعید کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار ان عظیم ساعتوں کے صدقے میں آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، اور جو خواہشیں اور جو حاجات اور جو دعائیں دلوں میں رکھتے ہیں، پروردگار کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں آپ کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ میں. وجود مبارک حضرت امام حسن علیہ الاف التحیت والثناء وہ ہستی کہ ختمی مرتبت کی نسل امام الانبیاء سید الرسل وجود مبارک پیغمبر کرام اسلام کی نسل پاک جن دو افراد میں منحصر ہے، ان دو میں سے ایک فرد حضرت امام حسن مجتبیٰ جنت کی سرداری اور اولین و آخرین انبیاء اولیاء صالحین اتقیاء ابرار مومنین مسلمین تمام اہل جنت ازل سے لے کے ابد تک ان تمام اہل جنت کی سرداری کو پروردگار نے جن دو ذوات میں منحصر قرار دیا، ان دو میں سے ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ختمی مرتبت کے ہمراہ میدان مباہلہ میں جو چار شخصیات تشریف لے کر گئیں،
اور حق تعالی کی توحید اور دین خدا کی حقانیت اور صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی ان 4 ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ وہ 5 افراد کہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے اور جن کی عصمت اور طہارت کی گواہی پروردگار نے عرش پر ملائکہ کے درمیان جاری فرمائی، ان 5 میں سے ایک ہستی کا نام امام حسن مجتبیٰ بشریت کے لیے صلی اللہ علیہ محمد انسانوں کی ہدایت کے لیے پوری کائنات میں سے پروردگار نے جن 12 نفوس قدسیہ کو چنا، منتخب کیا امامت کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت اور رہبری کے لیے، ان 12 میں سے ایک ہستی کا نام امام حسن مجتبیٰ۔ وہ 14 افراد کہ نماز کے اختتام پر تشہد میں جن پر درود کو واجب قرار دیا گیا کہ اگر ان 14 میں سے یہ درود پڑھتے ہوئے کسی ایک فرد کو بھی ذہن سے، نیت سے منہا کرے، نفی کرے، یا 14 میں سے کسی ایک سے متعلق تذبذب، تشکیک، شک و ریب میں مبتلا ہو، ان کی عظمت، ولایت، فضیلت سے متعلق، اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ان 14 میں سے ایک ہستی کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحید وسلم۔ کائنات کے مکار ترین فرد، شاطر ترین فرد، عیار ترین فرد، دشمن بشریت اور دشمن انسانیت کے مقابلے کے لیے حق تعالی نے جس حجت کا انتخاب کیا، اس حجت خدا کا نام امام حسن مجتبیٰ۔ تاریخ انسانی کی وہ پاکیزہ ترین ہستی، وہ نجیب ترین اور پاک ترین فرد، وہ نفس قدسیہ جس کے نور کے ظہور کے لیے پروردگار نے جائے نماز فاطمہ زہرا کو منتخب کیا۔ 2 نمازوں کے درمیانی وقت کو منتخب کیا، ماہ مبارک رمضان کے نقطہ وسط کو منتخب کیا۔ اس دشمن کے مقابلے میں یہ عجیب بات ہے، ایک طرف جس فرد کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا گیا اس کی ولادت انسان دیکھے تو خود صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری متوفا 538 ہجری، انہوں نے اپنی معروف کتاب ربیع الابرار کی 2 جلد میں دشمن امام حسن مجتبیٰ سے متعلق یہ جملے لکھے، انصاف الاشراف میں اور معتبر کتب میں، کہ اس کی پیدائش پر 4 افراد مدعی تھے، ہر ایک اصرار کر رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے مقابلے میں حق تعالی نے جس ہستی کو روئے زمین پر اتارا، حسن مجتبیٰ، یہاں تک کہ مخالفت رکھنے والے افراد نے بھی یوں تائید کی جب کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا، یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ جب یہ پوچھا گیا تو پلٹ کے اب سوال بنتا تھا
کہ ام المومنین کہتی ہیں تم کس کا پوچھ رہی ہو یا کس کا پوچھ رہے ہو؟ ظاہر ہے اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں تو سوال بنتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں پوچھی۔ جیسے ہی سوال کیا گیا بلا فاصلہ خوبصورت جواب دیا۔ کیا خوبصورت جواب دیا! سمندر کو کوزے میں سمو دینا اسی کو کہتے ہیں۔ ما اقولو فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں کہ صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اللہ صلی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ، یہ آپ کی عصمت ہے، یہ آپ کی طہارت ہے، یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کا تشخص ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو ایک ہادی کے لیے رکن رکین ہے وہ علم و معرفت۔ ظاہر کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں تفصیلی روایات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، اجمالی طور پر بس اشارہ دے کے آگے بڑھوں۔ وہ ہستی بچپنے میں 3 برس کی عمر میں ختمی مرتبت کے محضر میں صحابہ کرام کے درمیان جب ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ تھا اور باقی افراد جب ختمی مرتبت کا بیان سن رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ صغر سنی میں 3 برس کی عمر میں آسمان کی طرف دیکھے جا رہے۔ اور ظاہر ہے کئی مصلح اور ایسے افراد ہوتے ہیں امر بالمعروف کا شوق رکھتے ہیں، تو قریب میں ایک فرد بیٹھے تھے اور کچھ دیر تو انہوں نے تحمل کیا، برداشت کیا، پھر پیمانے صبر لبریز ہوا، کہا شہزادے حسن مجتبیٰ یہ مناسب نہیں، ٹھیک ہے آپ پیغمبر کے فرزند ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے جد بزرگوار پیغمبر فراز ممبر سے دین بیان کریں، حدیث کا بیان ہو، اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے وہ آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن قبل اس سے کہ امام کو جواب دیتے، ختمی مرتبت جو فراز ممبر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، کلام روکا، خطبہ روکا، اور اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دع الحسن، میرے صحابی حسن کو چھوڑو، حسن سے سروکار نہ رکھو اور حسن کی فکر نہ کرو، خود سنو، تم سنو، تمہیں میرے بیان کی حاجت ہے، تمہیں میرے بیان کی ضرورت ہے، لیکن حسن بے نیاز ہے۔ کیوں؟ ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ، حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، نہیں فرمایا ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ، حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ اگرچہ زمین پر بیٹھ کر ایک بچے کا لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم جیسے انسان کی فکر سے ماورا ہے، لیکن اگر پیغمبر یہ تعبیر استعمال کرتے تو اس سے مقام حسن مجتبیٰ کا کما حقہ اظہار نہ ہو سکتا۔ جو کہ سیدہ نے حاکم وقت کے سامنے جو آیات پڑھی، ان میں سے ایک آیت تھی کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اس قرآنی آیت میں سیدہ نے حزب حاکم سے استفسار کیا، بتاؤ تم ہادی ہونے کے مدعی ہو، قرآن کہتا ہے ہادی کو مہدی ہونا چاہیے، ہدایت یافتہ ہونا چاہیے، مہتدی جو محتاج ہدایت ہو اور ہدایت کے مدارج اور درجات طے کر رہا ہو، لیکن ابھی کمال ہدایت تک نہ پہنچا ہو، مہتدی، وہ ہادی نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن نے سوال کیا، استفہام انکاری، جیسے خدا کہتا ہے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پروردگار سوال کر رہے،
عقل بشر سے، فکر بشر سے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی، کیا ہادی کو مہدی ہونا چاہیے یا مہتدی بھی ہادی بن سکتا ہے؟ تو مہدی جو کمال ہدایت کی منزل پر کوئی ایک پہلو بھی تشنا نہیں ہے کہ جس تک اس کی رسائی نہ ہوئی ہو، اور مہتدی جو ہدایت کے مدارج درجات طے کر رہے لیکن اس بام عروج تک نہیں پہنچا۔ تو اگر ختمی مرتبت یہ تعبیر استعمال کرتے کہ ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ، تو امام حسن مجتبی کا مہتدی ہونا ثابت ہو جاتا کہ مطالعہ کر رہے۔ مطالعہ کیوں کرتا ہے انسان؟ ایک کتاب جو اب 20 دفعہ آپ نے اچھے سے پڑھ کے سمجھ لی اور اب پوری طرح آپ سے حل ہے، کیا آپ اس کتاب کو پڑھیں گے؟ نہیں۔ انسان کتاب کب پڑھتا ہے، مطالعہ کب کرتا ہے؟ جب معلومات کا حصول مقصود، جب جہالت کو برطرف کرنا مقصود، جب اس کتاب کے تمام مندرجات اسے حاصل ہو جائے اور اس کے دل و دماغ اور اس کے وجدان اور اس کے قلب و روح کا حصہ بن جائے، اب یہ مطالعہ نہیں کرے گا۔ اب اگر سب کچھ جانے کے باوجود کتاب اٹھائے اور پڑھے، یہ ملاحظہ کہلایا جاتا ہے۔ ملاحظہ کیا مطلب؟ یعنی اس موضوع سے متعلق جو علم میرے دل و دماغ میں محفوظ ہے اور جو باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں اختلاف ہے، افتراق ہے، دوئیت ہے، اثنینیت ہے، غیریت ہے یا وحدت ہے، یہ ملاحظہ مطالعہ حصول علم کے لیے ہوتا ہے، جہالت کو برطرف کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ملاحظہ تصدیق اور تائید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تعبیر ختمی مرتبت کی امام حسن مجتبی اس صغر سنی میں 3 سال کے سن میں کہ پیغمبر فرمائے حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کرنے، کیا مطلب؟ یعنی حسن وہ مجھ سے نہیں سیکھ رہے، نہ ماں سے سیکھا، نہ باپ سے سیکھا، نہ مجھ سے سیکھا، نہ یہ 14، یہ بات اہم ہے جو میں تکرار کرتا ہوں، یہ 14 ایک دوسرے کے لیے اگر مجرع فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں، تو ہرگز ان 14 کسی ایک فرد نے ان 14 میں سے اس عالم ناسوت میں دوسرے سے ایک لفظ نہیں سیکھا۔ اگر یہ مجرع فیض بنے عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، یا تو براہ راست خدا سے سیکھا یا ایک دوسرے کے لیے وسیلہ فیض بنے۔ اس عالم میں جب اللہ نے ان 14 کے انوار کو اس عالم ناسوت میں ظاہر فرمایا، تمام تر فضائل، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان 14 کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے جب آپ کی ولادت کے موقع پر ختمی مرتبت نے امام حسن مجتبی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اگر ختمی مرتبت کی زبان سے مبالغہ جاری ہو جائے، مبالغہ یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کے 100 کا 1000 کر دے، 1000 کو لاکھ کہہ دینا، یہ مبالغہ ہے۔ ہم مبالغہ کریں، کوئی جھوٹا بھی نہیں کہتا، آپ کہیں بھئی ہزاروں لوگ، سینکڑوں میں ہو، لیکن کوئی آپ کو جھٹلائے گا نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب باب عصمت میں چلے جائیں تو مبالغہ خلاف عصمت ہے۔ اگر نبی یا رسول یا امام مبالغہ کرے وہ معصوم نہیں رہے گا۔ اب سنیں ختمی مرتبت نے جب پہلی مرتبہ امام حسن مجتبی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو کیا جملہ فرمایا؟ لو کان العقل شخصا لکان حسن ابن علی، اگر عقل انسانی شکل میں ہوتی تو حسن ابن علی کی صورت میں ہوتی۔ حسن مجسم عقل، حسن مجتبی مجسم علم، علم الہیہ کو اگر مجسم کیا جائے، اگر عقل کو انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو حسن مجتبی۔ پھر فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان حسن ابن علی، اگر حسن مجسم ہو جائے تو میرا بیٹا حسن مجتبی ہوگا۔ مجسم علم، مجسم عقل، مجسم حسن۔ اور ختمی مرتبت نے جب یہ جملہ فرمایا، آپ نے تو ہنستے ہوئے صلوات کی آواز میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا، لیکن چشم تخیل کو لے چلے آج سے 1400 سال پہلے،
جب ختمی مرتبت کی زبان اطہر سے یہ جملے جاری ہوئے ہوں گے تو ممکن تھا کہ بہت سارے افراد پر برق بن کے گرے ہوں. اسی لیے ایک مرتبہ لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدل گئے, جھیمیں گوئیاں شروع ہوئی, ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ گئے. یہ پیغمبر نے اتنی بڑی بات کہہ دی, شاید فرتے جذبات میں بہہ گئے, لیکن جرأت نہیں ہے کوئی نفی کرے, تکذیب کرے, کوئی ختمی مرتبت پر ہذیان کا الزام لگائے. نہ, ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا, ابھی وہ ختمی مرتبت کی بیماری کی ایام نہیں, ابھی تو ختمی مرتبت مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما. اس لیے سن لیا, البتہ چھیمیں گوئیاں ہوتی رہیں اور گھروں میں گئے یہی بات ہو رہی, مسلسل گفتگو ہو رہی ہے, یہاں تک کہ اب پورے مدینہ میں خواتین میں, بڑوں میں, بوڑھوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرط جذبات میں اپنے نواسے سے متعلق یہ الفاظ استعمال کی. یہاں تک کہ اب دوسرے دن ختمی مرتبت آئے, پہلی مرتبہ حیات نبوی میں ہر روز امام حسن آتے تو سامنے بیٹھ جاتے تھے, لیکن آج اس پچھلے دن گزرنے کے بعد جب ختمی مرتبت تشریف لائے, امام حسن مجتبیٰ کو ہمراہ لائے, لیکن نیچے نہیں بٹھایا, گود میں بٹھا لیا. یہ عجیب بات تھی. اب پچھلے دن والی بات ویسے تو کوئی بھول جاتا, لیکن جب جب امام حسن کے چہرے پر نگاہ پڑ رہی ہے, اب مسلسل ہوئی کل والی بات ذہن میں گھوم رہے ہو برابر. اب یہ بھائی کل کیا کیا, اتنی بڑی بات کہہ دی, اور آج بچے کو اٹھا کے ممبر میں, ممبر ختمی مرتبت کارے منصبی سر انجام دینے کے لیے, رسالت کی تبلیغ کے لیے, مگر ممبر پہ بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے. لیکن نہ, بٹھایا گود میں اور گفتگو شروع کر دی. اور اسی گفتگو کے اثناء میں ایک بزرگوار مسجد نبوی میں داخل ہوئے, اور جیسے ہی وہ تشریف لائے تو ختمی مرتبت اٹھ کر استقبال میں کھڑے ہوئے, مصافحہ کیا, معانقہ کیا, استفسار کیا, فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کیا, یا رسول اللہ میں حسب سابق استفادے کے لیے حاضر ہوا, کچھ سوالات تھے ان کے جوابات مطلوب ہیں اس لیے آیا. تو پیغمبر نے کیا فرمایا, اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج اپنے سوالوں کے جوابات مجھ سے لینے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیجیے. آنے والے بزرگوار نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی دقت نہیں, جیسے آپ کا امر ہو. بچے کو لیا اور مسجد نبوی کے ایک گوشے میں خلوت میں چلے گئے. وہ بزرگوار دو زانو ہو کے بیٹھے, سامنے امام حسن مجتبیٰ ہیں, اب سوال پوچھ رہے ہیں, ادھر سے امام حسن مجتبیٰ جواب دے رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے. اور دوسری جانب ختمی مرتبت نے تمام تر کیفیات کو نظر انداز کرتے ہو جہاں بات چھوڑی وہیں سے بات شروع کر دی, وہ خطبہ دے رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, لیکن اب باتیں کانوں سے ٹکرا رہی, دھیان کسی اور طرف ہے, توجہ کسی اور طرف ہے. کل کیا کیا, آج کیا کیا, گود میں بٹھا لیا, پھر آنے والا اتنا معتبر محترم اٹھ کر استقبال کیا, اور ایک 3 برس کے بچے کے سپرد کر دیا. بھلا اب وہ کیا کیا سوال پوچھ رہے ہوں گے, یہ بچہ کیا جواب دے رہا ہوگا, پتہ نہیں جواب دے پا رہا ہوگا یا نہیں. یہ کچ مچ کی کیفیت, تذبذب کی کیفیت, تشکیک کیفیت, وقت گزرا. یہاں تک کہ ختمی مرتبت کا درس, گفتگو اختتام پذیر ہوئی, اور وہ بزرگوار جو امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کر لے گئے تھے وہ واپس آئے, امام حسن مجتبیٰ کو ختمی مرتبت کی گود میں دیا, شکریہ ادا کر کے پلٹنے لگے, جانے لگے. تو ختمی مرتبت نے اتمام حجت کے طور پر استفسار کیا, تسلی ہوئی, کچھ تشفی ہوئی, اطمینان ہوا, سوالوں کے جواب ملے. کیا عرض کیا, واللہ یا رسول اللہ آپ کے انداز میں اور آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا. شکریہ ادا کیا, رخصت ہوئے, چلے گئے. اور جب چلے گئے تو وہ مجمع سامعین جو سراپا حیرت بنے ہوئے تھے, ان میں سے ایک نے استفسار کیا, یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ مدینے کے تو نہیں تھے ورنہ ہم پہچان لیتے, لیکن اتنے جلیل القدر تھے کہ آپ نے درس روک دیا اور اٹھ کے استقبال کیا, مصافحہ کیا, معانقہ کیا. کون تھے؟ کہ یہ آنے والے جناب خضر تھے. جناب خضر, جناب خضر کون ہے؟ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں, باقی سب نبی. 313 رسولوں میں سے صرف 5 اولي العزم رسول ہیں, صاحب کتاب, صاحب شریعت.
ان 5 میں سے ایک صاحب کتاب، صاحب شریعت، نبی، رسول موسیٰ کلیم. جناب موسیٰ کلیم کو جب اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، تورات دی، شریعت دی، معجزات عطا کیے، مزید خواہش کی، پروردگار تو مجھے مزید علم عطا فرما. فرمایا مزید علم چاہیے، دریا کے کنارے چلے جائیے. جناب موسیٰ پہنچے اور پروردگار نے رہنمائی کی کہ وہاں پر ایک بزرگ ہوں گے، آپ ان کی شاگردی اختیار کر لیجیے. اور جناب موسیٰ کلیم پہنچے، ایک بزرگ کھڑے تھے، اور جیسے ہی پہنچے اور اپنا تعارف کرایا کہ میں نبی خدا ہوں اور مجھے موسیٰ کہتے ہیں اور آپ سے استفادے کے لیے بھیجا گیا. کہا مجھے علم ہے، مجھے بتا دیا گیا تھا، اب بتائیں آپ کیا سوالات ہیں. اب وہ ساری باتیں آپ کے ذہن، وقت چونکہ تیزی سے گزر رہے ہیں، میں اس واقعے کو چھوڑتے ہوئے نتیجے کی طرف، جو ہوا بیٹھے، کیا کیا پوچھا، کیا کیا بات ہوئی. لیکن بالآخر جناب خضر نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں ایک شرط پہ آپ کو اپنا شاگرد بناؤں گا کہ آپ، یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی یہ غیر معتبر بات یا کوئی کہانی ہے. نہیں، 15ویں پارے کا آخری حصہ، 16ویں پارے کا شروع، یہ پوری داستان کو پروردگار نے قرآن میں بیان کیا. یہاں تک کہ وہ سوالات پوچھے، تفصیل موجود، ایک ایک سوال کو پروردگار نے ذکر کیا، جوابات کو ذکر کیا. اور جب تیسری مرتبہ جناب خضر نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کو تحمل کرنا پڑے گا اور آپ صبر نہیں کر پائے، تو ہاں فراقم بینی و بینک، یہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو مزید اپنے ہمراہ لے کے نہیں چلوں گا. تو جناب موسیٰ نے بھی اظہار کیا، کہا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ کے ہمراہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس مجھے میرے سوالوں کا جواب دیجئے تو میں آپ کی زحمت تمام کر دوں. تینوں سوالوں کے جواب دیے جناب خضر نے، اور پھر موسیٰ سے خدا حافظی کی. موسیٰ نبی، رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہونے کے باوجود چند قدم جناب خضر کے ساتھ نہیں چل پائے. خضر معلم انبیاء، معلم رسول، یہ خضر جو انبیاء اور رسولوں کے استاد ہیں، قرآن مجید نے بیان کیا، جب خود شاگرد بن کر پیغمبر کی بارگاہ میں آئے تو پیغمبر خود جواب دینے کے بجائے اپنے 3 سال کے فرزند حسن مجتبیٰ کے سپرد کرے. تو یہ فرق میں یہ محفوظ رہنا چاہیے. صحابی بہت محترم ہیں، بہت مکرم ہیں، بہت خدمات ہیں صحابہ کرام کی. امام سجاد نے صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر فرمائی ہے اور ان کے وجود سے اسلام کو تقویت ملی ہے. انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ہے، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے. لیکن حفظ مراتب شرط ہے. صحابی کون ہے اور امام کسے کہتے ہیں؟ جو آنے والے کو نہ پہچان سکے کہ کون آیا تھا اور بعد میں اسے رسول اسلام سے پوچھنا پڑے، یہ صحابی کہلاتا ہے. اور جو آنے والے ہر سوال کا بے عین ہی رسول اسلام کی طرح سے جواب دے دے، اسے فرزند رسول، جانشین مصطفیٰ، حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. یہ علم اور یہ معرفت اور وہ شجاعت، جنگ صفین میں جو شجاعت کے کارنامے دکھائے. اب وقت نہیں کہ میں آقا کی شجاعت سے متعلق بیان کروں. زہد، 25 حج پاپ ادا کیے اور زندگی میں 3 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا. کریم ترین ذات، جود اور عطا کی تعریف جو خود امام نے بیان کی. یہاں تک کہ زاہد ترین فرد، اور آپ سے متعلق اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء نے لکھے کہ اپنے زمانے کے عابد ترین اور زاہد ترین فرد گھر سے چلتے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتے اور دروازے پر رک کر اس قدر مناجات کرتے کہ میں بارگاہ خدا میں حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کہ غش کھا جاتے، بے ہوش ہو جاتے اور آپ کو اٹھا کے گھر لایا جاتا. زندگی میں اکثر ایام آپ نے حالت روزہ میں گزارے. 25 حج پیدل کی، عمدہ سواریاں ہونے کے باوجود، اور اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی محبوبیت تھی. اگر باہر گلی میں آ جاتے تو اتنے حسین تھے، اتنی زیبائی تھی کہ تانتا بن جاتا اور لوگوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جاتا. امام کو رکنا پڑتا. کچھ لوگ اگر آپ کے سامنے رکتے اور مسلسل رکتے چلے جاتے اور اتنی تعداد بڑھ جاتی. اور حج پر جاتے ہوئے یہاں تک کہ جب آپ سواری سے اتر جاتے تھے تو سعد بن ابی وقاص شخصیت ہے اصحاب سورہ میں سے، لیکن وہ بھی کسی نے کہا کہ آپ تو خود اتنے بڑے صحابی ہیں،
آپ کیوں امام حسن مجتبیٰ کے احترام میں پیدل چل رہے ہیں؟ کہ تمہیں کیا پتا کہ مقام امام حسن مجتبیٰ کیا ہے؟ یہ مورخین نے لکھا، اہل تسنن کے محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ختمی مرتبت کے بعد روئے زمین پر جس ہستی کو سب سے زیادہ عزت اور محبوبیت ملی ہے، یہ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ. امام کا زہد، امام کی عبادت، امام کی سخاوت، امام کی یہاں تک کہ جرأت اظہار، آپ کی استقامت، آپ کی جو فیصلے مولا متقیان کی زندگی میں، کتنے امور کے فیصلے. میری ذہن میں تھا کچھ باتیں ان کی طرف اشارہ کرنا تھا لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی شجاعت، آپ کی استقامت، خود مدینہ میں حاکم شام کے ساتھ جو آپ کی گفتگو شاید میں نے یہاں عرض کیا، پھر خود شام میں جا کر حاکم شام کے دربار میں جو آپ کی گفتگو عجیب ہے. جس طرح سے عمرو بن عاص کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس طرح سے مروان بن حکم کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس طرح سے مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ گفتگو کی، جس طرح سے بچپنے میں صخر ابو سفیان کو جس انداز سے للکارا گفتگو کی، یہ تمام تر تواریخ میں یہ ساری باتیں محفوظ ہیں، موجود ہیں. اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، وقت دعا ہے، میں امام کی جود اور عطا سے متعلق ساری زندگی اس طرح سے عطا کرتے تھے کہ کوئی دشمن بھی آپ سے محروم نہیں جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک شاعر، اس شاعر سے متعلق یہ معروف تھا کہ کسی سے متعلق بھی ہجو لکھ دیتا ہے، مذمتی اشعار لکھ دیتا ہے، اور امام نے 1,00,000 درہم عطا کیے. تو قریب بیٹھے کسی فرد نے کہا، حضرت آپ نے ایک ایسے فرد کو جو غیر ذمہ دار اور اوباش سمجھا جاتا ہے اور اس طرح سے کسی سے مذمت میں بھی اشعار لکھ دیتا ہے، اور آپ نے 1,00,000 درہم اٹھا کے دے دیے. تو حضرت نے فرمایا یہ جو تو نے مجھے بتایا، یہ سننے کے بعد تو یقیناً مجھے اپنا مال جو میں نے دیا یہ بہترین مصرف تھا. کہا کہ میں نے تو کہا کہ مناسب فرد نہیں تھا، کسی کی بھی بیٹھے بیٹھے مذمت کر دیتا ہے. امام نے فرمایا کہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے مال کا خرچ کرنا یہ مال کا سب سے بہترین مصرف ہے، اور شر سے بچنا بھی ایک طرح کا خیر ہوتا ہے اور ایک طرح کی نیکی ہوتی ہے. بھلا ایسے بہترین مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ جب تم نے بتایا اس کے مطابق تو میں نے بہت بہترین عمل انجام دیا. کیوں؟ بن مانگے عطا کرنے والے. یہاں تک کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک باغ سے گزر رہے ہیں، بس یہ آخری جملہ عرض کرو، باغ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر ایک غلام کو دیکھا کہ جو کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اٹھا کر اپنے قریب بیٹھے کتے کی طرف بڑھا دیتا ہے، اور پھر ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ کتے کی طرف بڑھا دیتا. امام روکے اور پوچھا یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہ نہیں میں کسی سے نہیں سیکھا. کہا پھر کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ مجھے شرم محسوس ہوتی کہ خود کھاؤں اور اس بے زبان جانور کو محروم رکھوں. فرمایا جو اپنے مالک کو بلا کے لاؤ. یہ گیا اپنے مالک کو بلا کے لایا. امام نے فرمایا یہ غلام بیچو گے، فروخت کرو گے؟ کیا نہیں، یہ مطیع و فرمانبردار میرا غلام خاص ہے، میں اسے رکھنا چاہتا ہوں، نہیں بیچ. امام نے فرمایا 2 برابر اجرت لے لو. راضی کیا، غلام خرید لیا. غلام خریدا. اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ یہ باغ بیچو گے؟ کہ نہیں، یہ بہت زرخیز سرزمین ہے اور مجھے اس باغ سے ہمیشہ منفعت ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. کہ مجھ سے زیادہ قیمت رکھو. زیادہ قیمت دے کر باغ خرید لیا. غلام بھی خریدا، باغ بھی خریدا، اور خریدنے کے بعد اس غلام کو آزاد کیا. شیخ رازی آل یاسین نے سلول الحسن میں اس واقعے کو تحریر کیا. غلام کو آزاد کیا، اور غلام کو آزاد کرنے کے بعد وہ باغ اسے تحفے میں دیا، اور تحفے میں دینے کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی قیمت حسن مجتبیٰ کے نزدیک کم از کم اتنی بنتی ہے. اخلاق خدا کا مظہر. یہ جو رجب کی ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، اس سے پہلے ماہ شعبان، اس سے پہلے ماہ رجب، ہر نماز کے بعد جو تاکید و مستحب جو دعا پڑھی جائے، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے تھوڑے کے بدلے میں زیادہ عطا کرنے والے. یا من یؤتی من سأل، اے اسے عطا کرنے والے جو تم سے سوال کرتا ہے. یا من یؤتی من لم یسأل، اے اسے عطا کرنے والے جو سوال نہیں کرتا. اخلاق الہیہ کا مظہر تام امام حسن مجتبیٰ. ہم اپنی اس روش کو ترک نہیں کرتے، اور پچھلے 3 دن سے جو سلسلہ جاری ہے سوال و جواب کا، تو اب اگر آپ چاہیں تو
یہ 10 منٹ میں اس لیے رک گیا کہ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت، یہ چیزیں جو میرے بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اگر کسی دوست کے ذہن میں امام کی سیرت سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، کوئی پہلو ہو، میں حاضر خدمت ہوں، وہ پوچھ لیں. تو میں بنو امیہ کا دیکھیے، امام حسن مجتبیٰ نے ایک اہم پہلو ہے جسے بیان ہونا چاہیے، اور بہت اس سے کم عشرہ ہو یا حد اقل ایک خمسہ ہو، اور امام حسن مجتبیٰ کی اس سیرت کے اس پہلو کو بیان کیا جائے. صلح الحسن. ان ایام میں راہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی کی شہادت ہوئی. ایک فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی یہ خواہش تھی کہ میں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر قلم اٹھاؤں، خصوصاً آپ کی صلح سے متعلق، چونکہ بعض سادہ لو افراد کے اذہان میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس سے متعلق، کچھ ادب کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے. تو کہا کہ میری خواہش تھی، اور میں برابر کئی سال تحقیق کرتا رہا اس موضوع پر، لکھتا رہا، اور اس دوران میں جب میں تحقیق کر رہا تھا، میں نے 100-150 صفحات لکھ لیے، تحریر کر لیے، اور پھر تحقیق کے دوران میری نگاہ ایک کتاب پر پڑی. کون سی کتاب؟ شیخ رازی آل یاسین کی کتاب صلح الحسن. کہ میں نے اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، اور یہ دیکھیں ان کی سچائی اور ان کی صداقت. آقا خامنہئی نے کیا کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں جتنی محنت کر لوں اور جتنی تحقیق کروں، میں اس سے بہتر تحقیق پیش نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے طے کیا کہ عربی سے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے. تو عربی سے جو فارسی زبان میں ترجمہ ہوا اس کتاب کا صلح الحسن کا، یہ سید علی خامنہئی نے کیا. اب اس کتاب کی اہمیت کو خود محسوس کیجیے. یہ کتاب اس سے متعلق صاحب المراجعات علی شرف الدین عاملی کہ لبنان میں جنہوں نے تشیع کو بام عروج تک پہنچایا، اتنی بڑی قوت بنانے میں جو اساس اور بنیاد رکھی، وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک اس موضوع پر پھر اس پائے کی کتاب نہیں لکھی جا سکے گی. اور کہا کہ میرا یہ یقین ہے کہ یہ تائید امام کے نتیجے میں ایسی شورا آفاق کتاب. اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود تاریخ میں جتنا امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو مسخ کیا گیا، کسی بھی دوسرے کردار کو، چونکہ برابر میں جو دشمن تھا، میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، حد درجہ عیار، مکار، شاطر، سمجھدار، ہوشیار، اس نے کس طرح سے امام مولا متقیان سے متعلق جو پروپیگنڈے کیے گئے کہ آپ کی شہادت کے وقت آپ کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے متعلق یہ ساری گزاف باتیں اس طرح سے جاری کروائی گئی تھی. یہ سید علی شرف الدین عاملی نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف تائید امام کے نتیجے میں لکھی گئی، جس کا حرف حرف واقعاً اس سطح پہ، معیار پہ. یہاں پر سید شرف الدین عاملی نے تقریض لکھی صلح الحسن کی، اور تقریض میں یہ جملہ لکھا، وزن کیجئے امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور شخصیت کا. کہا کہ تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں جو عدیم النظیر واقعہ تاریخ بشری کا سب سے بڑا مارکہ، جیسے سب جانتے اور اعتراف کرتے ہیں، کربلا، عاشورہ. کہا لیکن جو حقیقت بین نگاہ ہے اور جو بامعرفت انسان ہے اور جنہوں نے تاریخ کو پڑھا اور سمجھا، وہ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں ایک واقعہ عاشورہ کے ساتھ برابری کی منزل پر، روز عاشور کے ساتھ ہم پلہ یہ روز سابات ہے. روز سابات جس دن امام حسن مجتبیٰ نے صلح کا معاہدہ کیا. کربلا، یہ سید علی خامنہئی کا جملہ ہے، کربلا عاشورہ کا ظاہر حسینی ہے، عاشورہ کا باطن حسنی. عاشورہ جو اس کی ابدیت، عاشورہ کی تمہید لکھنے والے امام حسن مجتبیٰ ہیں. اور آقا خامنہئی نے جو خوبصورت جملہ کہا ان کا ایک مقالہ اس موضوع میں، کہا کہ اپنی شہادت سے 1000 گنا زیادہ مشکل کام تھا زندہ رہنا، اور زندہ رہ کر ایک ایک لمحے میں زہر کا گھونٹ پینا اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے طاغوت کو آشکار کرنا، عیاں کرنا.
اب دیکھیں پچھلے عرصے میں کرونا ہوا تھا نا 2-3 سال پہلے، تو قریبی دوست بھی وہ پہچان نہیں پاتے تھے، وہ بعد میں شکوہ کرتے تھے کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، تو دور رہتے تھے نا، ڈرتے تھے، تو ماسک لگا کے، اور بھائی بھائی کو بھی نہیں پہچان پاتا تھا. تو ایک شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، ایسا دشمن کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور اسلام کا ماسک لگا کر اس سطح پہ جا پہنچا، ختمی مرتبت کی مسند پر. ہم بات پہنچاتے ہیں، یزید پہ پہنچ کے رک جاتے ہیں، اور کربلا کی بات بھی ہو تو حسین اور یزید نہ. کربلا کی جنگ بظاہر امام حسین اور یزید کے درمیان لڑی گئی، بباطن کربلا کی جنگ حسین ابن علی اور معاویہ کے درمیان لڑی گئی. سمجھنا ہے، یہ سادہ بات نہیں. تو امام حسن مجتبی چونکہ دشمن ایسا تھا، اس نے اس درجے پروپیگنڈے کی، اس درجے سازشیں کی، پھر وہ آپ کی کردار سے متعلق اور مخالفتیں کہ اتنے بھڑکائے ہوئے لوگ آتے تھے. شام سے ایک فرد پہنچا اور جیسے ہی اس تعارف ہوا یہ کون ہے، تو کہا یہ علی کا بیٹا حسن ہے. اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ سلام نہ کوئی اور بات، گالیاں دینا شروع کر دی. چونکہ شام سے آیا تھا، اس ماحول سے اتنی نفرت بھر دی گئی. البتہ وہ امام کا عمل تھا، کردار تھا. جب وہ گالیاں دے دے کر تھک گیا تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک بات کی، کہا کہ تمہارے لبوں کی خشکی بتا رہی ہے کہ پیاسا ہے، اور تمہارے کپڑوں کی گرد بتا رہی ہے کہ تو سفر کر کے آیا، اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ تو تھکا ہوا سفر کر کے آیا ہے. تو یہ باقی باتیں بعد میں جو تم نے کہیں، پہلے گھر چلیں اور تم کچھ دیر استراحت کرو، کچھ کھا پی لو، پھر ہم بات کریں گے. یہاں تک کہ امام کے گھر میں آیا، اس کے لیے امام نے نیا لباس دیا، وہ آ کے بیٹھا دسترخوان پہ، بہترین کھانے چنوا دیے امام نے. اور اب کھانے اس نے جب شروع کیے تو چند لقمے اٹھائے، اور اب وہ آنسو روکتے ہوئے جیسے انسان کی کیفیت منقلب ہو جاتی، اور اب گلوگیر ہو گیا نا، لقمہ حلق سے نہیں اتر رہا ہے، کیفیت بدل گئی. امام نے فرمایا کھاؤ. کیوں رک گئے؟ کہا نہیں کھایا جا رہا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا حسن مجتبی آج کے دن تک میری نگاہ میں پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹوں سے زیادہ برا کوئی نہیں تھا، اور آج آپ کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹوں سے زیادہ اچھا کوئی نہیں. یہ کردار، یہ عمل، یہ سیرت کس طرح سے ذہنیتوں کو بدلا گیا. یہ پروپیگنڈا اس لیے کہ اتنا ظلم ہو، یہ تو الگ موضوع ہے، اس کو میں الگ سے بیان بھی کر چکا ہوں. بنو امیہ کے جو مظالم میں بالخصوص حاکم شام نے جس طرح سے ختمی مرتبت کی سیرت کو مسخ کر کے پیش کیا، جیسا کہ مولوی متقیان کو احادیث پر پابندی لگائی گئی، 99 ہجری تک پابندی رہی ہے، پھر صرف 2 سال کے لیے پابندی ہٹی، 101 ہجری میں پھر دوبارہ سے پابندی شروع ہو گئی. 132 ہجری تک پیغمبر کی حدیث کو بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جعلی، جھوٹی، من گھڑت احادیث ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گھڑی گئی. یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل یہ 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. اور پیر نصیر الدین گولڑا والے، ہم ایک دن مرتبہ اسلام آباد میں ایک اکٹھی گفتگو تھی، مجلس تھی، اور انہوں نے بھی خطاب کیا. تو بعد میں جب بات ہوئی تو انہوں نے عجیب جملہ کہا، اور آن دی ریکارڈ بھی ہے، وہ محافل میں بھی یہ بات کہتے تھے. کہا کہ امام احمد ابن حنبل نے 2.5 لاکھ احادیث پیغمبر کی یاد کر رکھی تھی. قرآن کی 6236 آیتیں، حافظ قرآن ہو تو آپ کہتے ہیں جب قرآن حفظ کیا، اور انہوں نے 2.5 لاکھ، 6000 بات کہاں ہے، اور 2.5 لاکھ احادیث حفظ کر رکھی تھی. اور 1 لاکھ احادیث جو ختمی مرتبہ سے منسوب تھیں، جنہیں بنو امیہ اور حاکم شام نے گھڑا تھا، وہ جعلی احادیث، وہ بھی حفظ کر رکھی تھی. تو امام احمد ابن حنبل سے پوچھا جاتا تھا آپ نے 1 لاکھ احادیث کیوں یاد کر رکھی؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ بنو امیہ نے اسلام پر کیا ظلم کیا. یعنی پیغمبر کی شخصیت کو مسخ کیا گیا. کیا کیا امام حسن مجتبی نے؟ بشر کی فکر ابھی اس سطح پہ نہیں ہے کہ آپ کے مقام کا ادراک کر سکے کہ کس طرح سے اس مشکل ترین زمانے میں ان بھیڑیوں، وحشیوں اور درندوں کے دہن سے اسلام ناب اور ختمی مرتبت کی شخصیت کو بچا کے پہنچایا. آج ختمی مرتبت کے نام پر لبیک کے نعرے لگانے والے بہت ہیں، لیکن جس طرح سے ختمی مرتبت کی ذات کو بنو امیہ نے مسخ کر دیا تھا، ابھی اگر دلوں میں محبت اور احترام اور عشق رسول باقی ہے تو آئمہ اور بالخصوص امام حسن مجتبی کی وجہ سے باقی ہے. یہ کردار ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ پیغمبر اسلام کا دفاع کر رہے تھے اور سپر بنے ہوئے تھے، ڈھال بنے ہوئے تھے،
پیغمبر اور علی، دین خدا اور حدیث رسول اور سنت رسول کے آگے تو اب جو بھی تیر آتا تھا وہ امام حسن کی ذات کی طرف. اس لیے پھر بنو امیہ نے حد درجہ پروپیگنڈا کیا. 6 شادیاں ہیں جسے شیخ رازی آل یاسین نے اپنی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم میں معتبر حوالوں سے، معتبر کتب سے بیان کیا. 2 کنیزیں، 6 شادیاں. مولا متقیہ نے 11 شادیاں کی. اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام نے 11 عقد کی. امام حسن مجتبیٰ نے یہ محض جھوٹ اور پروپیگنڈا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کبھی کبھی جھوٹ کو اتنی کثرت سے بولا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے کہ اپنے افراد بھی اس کو مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہو یا پھر رفع زحمت کریں. ایک وسیع موضوع، اسے کے لیے آپ کوئی سا اور ایک موقع رکھیں، اس میں پھر ہم ابھی وقت بہت محدود ہے. آئمہ دیکھیں اسلام میں بھیک کا تصور نہیں ہے، اور آئمہ نے کبھی بھیک نہیں دی اور بھیک دینے کی مذمت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ میں نے ختمی مرتبت کی نسبت سے ایک ابتدائی گفتگو میں یہ جملہ کہا تھا، عدالت میں بھکاری کی گواہی کو رد کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ عزت نفس کی حفاظت یہ واجب ہے، اور بھیک مانگ کر انسان عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. سو اب اس کی عدالت ساکت ہو جاتی ہے. اس لیے آئمہ نے کبھی کسی کو بھیک نہیں دی، لیکن اتنا عطا کرتے تھے کہ وہ خود مستقل ہو جاتا تھا، بے نیاز ہو جاتا تھا، اپنا کاروبار شروع کرتا تھا مستقل بنیادوں پہ. آئمہ کی معیشت، آئمہ کی اقتصاد، آئمہ کا کاروبار مولا متقیان سے لے کر، یہ بات اہم ہے. ہم بس اتنا کہ گزر جاتے ہیں کہ مولا متقیان یہودی کے باغ میں ملازمت کرتے تھے، وہ ایک پہلو ہے. لیکن خود امام حسن مجتبیٰ، باقی آئمہ، امام محمد باقر، امام علی زین العابدین، امام آپ دیکھیں خود، یہ میں نے جو ابھی آج کی اصطلاح میں کہوں تو بہت بڑا زرعی فارم تھا. ہزاروں سینکڑوں ایکڑ زمین امام علی زین العابدین علیہ اعلیٰ فتحیت وسنا کاشت کرتے تھے، باغات لگاتے تھے، کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم قید میں چلے گئے، لیکن آپ کا معاشی نظام، آپ کے فرزندان، امام علی ابن موسیٰ رضا، تمام ائمہ، یہ ایک اہم موضوع ہے. آپ نے اشارہ کیا اور میں نے بھی اشارہ کر دیا چونکہ وقت محدود ہے، اسی حد تک اکتفا کرتے ہیں کہ ائمہ کا ایک مستقل معاشی، جب خود پیغمبر اسلام فرمائیں کہ لا دین لمن لا معیشت له، جس شخص کی معیشت نہیں ہے وہ بے دین ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خود امام علی امام محمد باقر علیہ السلام گرمیوں کے موسم میں ایسی جون کا مہینہ سمجھ لیجیے، اور کندھے پہ بیلچہ رکھا ہوا اپنے ملازمین اور اپنے جو ان کے افراد تھے، مزارے تھے، ان کے بیچ میں گرمی میں سخت چلچلاتی دھوپ میں پسینہ گر رہا تھا. تو اس نے اعتراض کیا کہ فرزند رسول، آپ تو محمد اور علی کی اولاد میں سے ان کے فرزند ہیں، تو آپ کے لیے وہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یوں دنیا کے پیچھے اس طرح سے کندھے پہ بیلچہ رکھ کے دھوپ میں جائیں اور اس وقت کام کریں. فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خود کام نہ کروں اور اپنی ضروریات کے حصول کے لیے تم جیسے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کروں؟ نہ، جو دوسروں کو عزت اور خودی اور شخصیت کا درس دینے والے، وہ ان کی معیشت اس پہ ہو کہ کوئی ہدیہ دے دے، کوئی تحفہ دے دے، کوئی خمس و زکوٰۃ دے دے، اس پہ چلے. نہ، ہرگز ایسا نہیں. تمام آئمہ کا مستقل ایک نظام معیشت تھا. زمین، کھیتی باڑی، تجارت، یہ تمام امور سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ تمام آئمہ اسی حد پر اکتفا کرتے ہیں. اور کوئی سوال نہ ہو تو پھر دعا کر دیتے ہیں. یہ بات دیکھیے رزن میں جی سلامت رہیں، پروردگار سلامت رکھے آپ کو. خوب، یہ اپنے عقیدت اور اپنی محبت اور اپنی عشق کی بات ہے. خوب، وہ لوگ کہتے ہیں بھیا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، اور کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. وہ خوب، جس کو مدد ملتی ہے وہ کہے، جسے نہیں ملتی وہ نہ کہے. تو
یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی مفہوم ہو بھئی کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، یہ محض کوئی کھوکھلے عقیدے نہیں. ہم دیکھ لیں کہ اس کا ہماری عملی زندگی پہ کیا اثر ہے. قلب مطمئن ہے. آپ کو امام حسین علیہ اعلیٰ فتحیت وسنا کے ساتھ آپ کا تعلق اس سطح پہ اس درجے پہ ہے. خوب بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام کھڑی. سو خوب آپ کا سوال بھی کہ امام حسن مجتبیٰ رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ، یہ تمام پھر آئمہ سے متعلق، چونکہ امام حسین علیہ السلام اور مولى متقیان کے علاوہ باقی تمام آئمہ کی شہادت زہر سے ہوئی ہے. تو حق تعالیٰ کی مشیت، ان کے علم میں آ جانا خود یہ نفی نہیں ہے. اب وہ خدا کی مشیت ہے اور یہ خدا کی مشیت کے آگے سر تسلیم ہے. اس کو جو عامیانہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ خودکشی کے زمرے میں، یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل اگر وقت بچا تو ہم اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر دیں گے، مزید کر دیں گے. اب اس پہ رک جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. وقت تمام ہوا، سوال بھی تمام ہوئے. انشاءاللہ وہی موضوع جو چل رہا تھا کل اس کے سلسلے کی آخری نشست ہوگی. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں تمام حاضرین پر اپنی خاص نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. پروردگار جو بیمار ہیں امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما.